السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کے 9 رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد چند ایک آیت میں جو ضروری قواعد ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے، پڑھیں گے۔ اب میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ ناظرین کرام، جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اب اس میں سے چند ایک آیات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح اور کیا کیا قواعد آتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، زال ہم نرم ادا کریں گے۔ أَخَذَ اللَّهُ یہاں پر بھی زال ہے اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، زال اور آگے بھی زال ہے، دونوں جگہ زال کو نرم ادا کریں گے، اللہ کے لام کو پر کریں گے۔ میثاق النبیین، لما میم پر مد ہے۔ آتیتکم کاف، اس کاف کو باریک ادا کیا جاتا ہے۔ من کتابن، میم پر غنہ ہوگا چونکہ نون مشدد کے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے نون کو ہم غنہ کریں گے۔ میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ آتیتکم من کتاب آگے چلتے ہیں۔ وحکمت ثم جاءکم، پھر یہاں پر حکمت، یہاں پر غنہ ہوگا
چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، جیسا کہ میں نے بار بار بتایا ہے کہ حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف ہو تو غنہ ہوتا ہے، تو سا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ ثم میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، جب کبھی بھی نون مشدد اور میم مشدد ہوں تو غنہ ہوگا۔ یہاں میم پر تشدید ہے، اس لیے ہم اس کو غنہ کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ثم رسول مصدق، یہاں سین کو لمبا کریں گے، حروف مدہ میں سے واو، یہاں میم مشدد، اس پر ہم غنہ کریں گے، صاد پر، آگے قاف پر، پھر آگے چلتے ہیں لتؤمنن، نون مشدد، اس لیے ہم یہاں غنہ کریں گے، بہ ولتنصرن، ٹھیک ہے۔ جب ہم رکیں گے تو ہا کی آواز واضح آنی چاہیے، نون پر غنہ ہوگا، سرن وَلَتَنْصُرُنَّ، نہ اس طرح کی آواز آنی چاہیے، آواز زیادہ شارپ نہ ہو، آواز موٹی ہو۔ جو دوسری ہا ہوتی ہے اس میں آواز تھوڑی سی شارپ نکلتی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تو یہاں پر یہ دھیان رکھیں، دو حمزہ جب ایک جگہ آ جائیں تو اس کو بہت آرام سے ادا کرنا چاہیے، ادا کرتے وقت زور نہ لگائیں۔ قال اقررتم، میں پڑھ کر بتاتا ہوں، قال اقررتم، اقررتم، آگے چلتے واخذتم علی ذالکم اصری، جب ہم یہاں وقف کریں گے تو را کو ساتھ میں پڑھیں گے اور لمبا کریں گے، آخر پر را کو لمبا کریں گے۔ قالو، قاف پر، اقررنا، یہاں قاف پر اور را بھی پر ہوگا، را سے پہلے جو را ہے اس پر زبر ہے، اس لیے را کو بھی ہم پر کریں گے۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، یہ بات ایک ضروری ہے جو آپ کو بتا دوں، عموماً یہ قاعدہ ہے کہ حروف مد جب آ جائیں، الف، واو اور یا، تو ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، الف خالی ہوتا ہے اور واو ساکن یا ساکن، واو ساکن اور یا ساکن اگر آ جائیں تو ہم اسے لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ لیکن انا کے لفظ میں یہ بات یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں انا کا لفظ آئے اس کو ہم لمبا نہیں کرتے ہیں۔ قاعدہ کے مطابق یہاں پر لمبا ہمیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں جہاں دکھا رہا ہوں آپ کو، وَأَنَا مَعَكُمْ، قاعدہ کے مطابق نون لمبا ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نون کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ انا کا لفظ کہیں بھی آئے گا تو نون کو ہم چھوٹا کر کے ادا کریں گے، جیسا کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ، اس کو نون کو لمبا نہیں کریں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ جہاں کہیں بھی، دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قاعدہ کے مطابق نون کو لمبا کرنا چاہیے تھا، چونکہ حروف مدہ میں سے یہ ہے، واو، یا اور الف، لیکن انا کا لفظ کہیں بھی آئے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، چھوٹا کر کے پڑھیں گے۔ میں ایک بار پھر پڑھ کر بتاتا ہوں، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ آگے چلتے ہیں، شاہدین یہاں پر مد عارض ہوگا، مد عارض جب ہم رکتے ہیں تو مد عارض ہو جاتا ہے، اس لیے مد عارض پر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ہم آخر میں دال کو لمبا ادا کریں گے، من الشاہدین، اس طرح سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔